السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو ہر طرف چیخ و پکار تھی، جیسے قیامت کا منظر ہو۔ دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ہر طرف لوگوں کی او بکا سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ چلا رہے تھے۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے اور دماغ میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ وہ حیران و پریشان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑی ہمت کر کے آگے بڑھی اور دیکھنے لگی کہ آخر یہ شور کیسا ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے جب ایک عورت بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور چیخ کر کہا، پتر تیرا سہاگ اجڑ گیا، تیرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہوشان ختہ ہو گئے، دماغ سن ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور جیسے ہی باہر کا منظر دیکھا تو ایک دم رک گئی۔ سامنے فوج کی پوری نفری ایک تابوت اٹھائے کھڑی تھی۔ سپاہیوں کے چہرے سنجیدہ اور غمگین تھے اور وہ تابوت کو سلامی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے جو دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ اس کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی اور وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کا دل پھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے جس کو دل و جان سے چاہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ چکا تھا۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی تھی، جیسے اس سے اس کی زندگی چھین لی گئی ہو۔ اس کے دل کی چیخیں اندر ہی اندر دب گئی اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جس لمحے کا اسے کبھی تصور بھی نہ تھا، وہ لمحہ اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی تمام خوشیوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کا سہاگ، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ، ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہینا ایک خوش مزاج لڑکی تھی، ہمیشہ مسکراتی اور کھیلتی رہتی، سب سے محبت کرنے والی اور دلوں کو جیت لینے والی۔ وہ اپنے والد کی لاڈلی اور بھائیوں کی شہزادی تھی۔ اس کے بھائی کی شادی کا موقع تھا اور چاروں طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ ہینا نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور مہندی والے دن وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مہندی کی تقریب میں امجد کے بہت سے دوست آئے ہوئے تھے، جن میں ایک نوجوان خوبصورت اور پرکشش شخصیت سہیل بھی تھا۔ سہیل کی شخصیت نے پہلی ہی نظر میں ہینا کو متاثر کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگا۔ ہینا سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک سہیل سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ سہیل اپنی دھن میں مست تیزی سے نیچے آ رہا تھا اور ہینا اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ دونوں کی اچانک ٹکر ہو گئی اور ہینا کا توازن بگڑنے لگا۔ سہیل نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس لمحے میں ان دونوں کی نظریں ملی۔ سہیل نے غصے سے کہا، مس دھیان سے۔ ہینا جو پہلے ہی جیت گئی تھی، غصے سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی، دھیان تمہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اس سے برا بھلا کہنے لگی۔ سہیل نے ہینا کی بات پر صرف مسکرا کر جواب دیا اور پھر سیڑھیاں اتر گیا۔ ہینا کو اس کی مسکراہٹ نے مزید غصہ دلایا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس بھی پیدا ہوا۔ وہ اس واقعے کو بھلا نہ سکی اور سہیل کی وہ مسکراہٹ اس کے دل میں کہیں بس گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور بارات کا دن آ پہنچا۔ ہینا نے گلابی رنگ کا خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا، جس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتی، سلامیاں ڈالتی اور مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہر طرف گھوم رہی تھی۔
برات روانگی کے لیے تیار تھی، لوگ ڈول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے اور ساؤنڈ پر گانے چل رہے تھے۔ برات جب ہال میں پہنچی تو ہر کسی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ہینا کی نظریں کسی اور کی تلاش میں تھی۔ ہینا کی نظریں مسلسل سہیل کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سہیل پر پڑی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سہیل نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ جیسے ہی سہیل اندر آنے لگا، ہینا کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ سہیل نے یہ سن لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہینا کی طرف دیکھا، جس سے ہینا کا دل جیسے موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اسی دوران ہینا کی والدہ نے سہیل کو بلایا۔ سہیل تھوڑا حیران ہوا، لیکن فوراً آگے بڑھا اور مؤدب انداز میں کہا، جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا برات کا کچھ سامان گھر بھول آئے ہیں، تم ہینا کے ساتھ جا کر وہ لے آؤ۔ سہیل نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر ہینا کی طرف دیکھ کر اس کے دل میں کچھ نرم ہوا۔ اس نے کہا، ہینا چلو۔ ہینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی۔ دونوں ایک ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہینا کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور سہیل کا ساتھ اسے جیسے ایک خاص سکون دے رہا تھا۔ سہیل کی موجودگی نے اس لمحے کو خاص بنا دیا تھا اور ہینا دل ہی دل میں اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہی تھی۔ ہینا اور سہیل جب گاڑی میں بیٹھے تو دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے دل میں بہت کچھ تھا، مگر زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی کا سفر خاموشی میں کٹ رہا تھا اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر دونوں نے سامان اکٹھا کیا اور واپسی کے لیے نکلنے لگے۔ ہینا دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر اب وہ اس خاموشی کو توڑنا چاہتی تھی۔ جب گاڑی چل پڑی، ہینا نے ہمت کر کے سہیل سے پوچھا، آپ آج کل کس جاب میں ہیں؟ سہیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ کیپٹن بن گیا ہوں۔ ہینا نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کی، مگر اپنے جذبات چھپاتے ہوئے بولی، بہت اچھا ہے، مگر آپ تو مجھے بھول ہی گئے ہوں گے۔ سہیل نے نرمی سے جواب دیا، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں ہینا؟ یہ سن کر ہینا کے دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئی جس میں ماضی کی یادیں اور حال کے جذبات شامل تھے۔ سہیل نے سنجیدگی سے کہا، اب کی بار تمہیں اپنا بنا کر ہی جاؤں گا ہینا۔ ہینا نے ایک گہری سانس لی، جیسے دل کی گہرائیوں سے کچھ نکلا ہو، اور آہستہ سے بولی، انشاءاللہ۔ گاڑی ایک سگنل پر آ کر رکی اور وہاں ایک چھوٹی سی بچی گجرے بیچنے کھڑی تھی۔ وہ سہیل کی طرف بڑھ کر بولی، صاحب جی گجرے لے لو اپنی بیوی کے لیے۔ سہیل نے ہینا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آپ کو چاہیے؟ ہینا نے ناراضگی سے جواب دیا، نہیں۔ سہیل نے بچی کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اوکے بیٹا، تم جا سکتی ہو، انہیں نہیں چاہیے۔ بچی چلی گئی، مگر ہینا کے دل میں جیسے ایک چوٹ سی لگ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیوں اس نے گجرا نہیں لیا، اور سہیل کی اس چھوٹی سی حرکت پر وہ غصے میں آ گئی تھی۔ گاڑی کا سفر دوبارہ خاموشی میں ڈوب گیا، جیسے دونوں کے دل میں کچھ کہنے کو رہ گیا ہو، مگر الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ جب وہ حال میں پہنچے تو ہینا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے اس کا دل کچھ کہہ رہا ہو مگر زبان خاموش تھی۔ سہیل نے حال کے دروازے پر رک کر ہینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ خاموشی بھی ان کے درمیان کچھ خاص باتیں کر رہی ہے۔
ہینا نے ایک آخری نظر سہیل پر ڈالی اور دل میں یہ سوچ کر اندر چلی گئی کہ شاید یہ لمحہ ان کے تعلق کی ایک نئی شروعات ہو۔ ولیمہ کی تقریب بہت خوش اسلوبی سے انجام پائی اور تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ زندگی معمول پر آ گئی، مگر ہینا بہت خاموش اور اداس رہنے لگی۔ اس کی یہ خاموشی گھر والوں کو بے چین کرنے لگی۔ پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہینا کو کیا ہو گیا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خاموشی سب کو کھٹکنے لگی۔ ہینا کی بھابھی جو بہت سمجھدار اور محبت کرنے والی خاتون تھی، ہینا کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اکثر وہ ہینا کے پاس بیٹھتی اور ہنسی مذاق میں کہتی، کہیں میری نند کو محبت تو نہیں ہو گئی؟ ہینا یہ سن کر شرما جاتی اور ہنس کر کہتی، بھابھی آپ بھی نہ۔ کچھ وقت گزر گیا اور پھر ایک دن ہینا کے لیے ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ سب گھر والے خوش تھے، مگر ہینا کی اداسی بڑھ گئی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہینا کا بھائی امجد جو فوج میں تھا، چھٹی لے کر گھر آیا۔ جب اس نے اپنی پیاری بہن کو اس حال میں دیکھا تو دل میں تشویش پیدا ہوئی۔ وہ اپنی گڑیا کے چہرے کی رونق غائب دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ امجد نے ہینا کو ایک دن اکیلے میں بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، گڑیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر بھائی کے پیار اور بھابھی کی نرمی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ہینا نے آخرکار اپنی بات کہہ دی کہ وہ سہیل کو بچپن سے پسند کرتی ہے۔ امجد نے پہلے تو غصے سے کہا، سہیل وہ کیپٹن ہے، بہت سخت مزاج کا آدمی ہے۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، بھائی مگر وہ آپ کا دوست بھی تو ہے۔ امجد یہ سن کر خاموش ہو گیا، جیسے وہ اپنے دل میں اس بات کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ امجد نے پھر اس معاملے پر گھر والوں سے بات کی۔ پہلے تو سب بہت ناراض ہوئے، لڑائیاں ہوئی، بحث و مباحثے ہوئے۔ والدین کو یہ بات قبول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ ہینا اپنی پسند کا اظہار کرے، مگر ہینا کے آنسوں اور امجد کے اصرار نے بالآخر سب کے دل پگھلا دیے۔ ایک دن سہیل کے گھر والوں کو بلایا گیا اور دونوں خاندانوں نے بات چیت کی۔ ابتدا میں تو تھوڑی سی کشیدگی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ دلوں کی گرہ کھلنے لگی۔ سب نے ہینا اور سہیل کی خوشیوں کے لیے رضامندی ظاہر کی اور دونوں کا نکاح طے ہو گیا۔ نکاح کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ہینا کے چہرے پر پھر سے وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ سہیل بھی دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا ہے۔ دونوں کے دلوں میں ایک نیا جوش اور محبت کا احساس جاگا، اور یوں دونوں کی محبت کا یہ سفر خوشی کے ساتھ نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جس کا ہینا اور سہیل دونوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہینا دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کا چہرہ جیسے چاند کی طرح دمک رہا تھا، مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ اس کے دل میں تھی۔ وہ لمحہ با لمحہ گزرتے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور سہیل اندر آیا۔ سہیل نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں سلام کیا اور آہستہ آہستہ ہینا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ لمحے کو ہمیشہ کے لیے یادوں میں محفوظ کر رہا ہو۔ سہیل نے نرمی سے ہینا کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آخرکار میں نے تمہیں پا ہی لیا ہینا۔ ہینا نے ہلکے سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے تو مجھے بہت تڑپایا سہیل۔ سہیل مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری ناراضگی دور کرنا مجھے آتا ہے میری جان۔ یہ کہتے ہوئے سہیل نے ایک چھوٹے سے خوبصورت باکس کو اپنی جیب سے نکالا۔ باکس کھولتے ہی اس میں سے گجرے نکلے اور اس نے پیار سے ہینا کا ہاتھ تھام لیا۔
جیسے ہی سہیل نے ہینا کا ہاتھ پکڑا، ہینا کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئی۔ سہیل نے آہستہ آہستہ گجرے ہینا کی کلائیوں میں پہنائے اور بولا، اس دن بھی تمہیں یہ گجرے پہنا دیتا، مگر اس وقت مجھے تم پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے سہیل اور قریب آیا اور ہینا کے گالوں کو اپنے نرم ہاتھوں سے چھوا۔ ہینا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سہیل نے اپنے سر کو ہینا کی گود میں رکھ دیا اور پیار بھرے لہجے میں بولا، آج سے تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ ہینا نے نرمی سے کہا، سہیل کبھی چھوڑ کر مت جانا، وعدہ کرو۔ سہیل نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہینا، اس سے پہلے یہ وعدہ میں اپنے وطن کی مٹی سے کر چکا ہوں کہ اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تم اس مٹی کا حصہ ہو، اس لیے تمہیں بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے سہیل کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا اور آج وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہا تھا۔ سہیل نے ہینا کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ دونوں کے دلوں میں محبت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس لمحے کا جادو ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں محفوظ ہو گیا۔ یہ رات، یہ لمحہ ہینا اور سہیل کی محبت کی داستان کا ایک نیا آغاز تھا، جہاں دو دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے اور ان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی تھی۔ ولیمہ والے دن خوشیوں کا سما تھا، مگر اچانک سہیل کو ایک فون کال آئی جس نے ماحول کی خوشی کو غم میں بدل دیا۔ کال میں اطلاع دی گئی کہ فوجی چھاؤنی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے، کئی جوان شہید ہو گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں۔ یہ خبر سن کر سہیل فوراً تیار ہونے لگا۔ ہینا کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی۔ سہیل نے جلدی سے اپنی وردی پہنی اور ہینا کے قریب آ کر بولا، مجھے جانا ہوگا، دعا کرنا کہ میں کامیاب لوٹوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو رونا مت۔ یہ سن کر ہینا کا دل دہل گیا، وہ سہیل سے لپٹ گئی، آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، جیسے زندگی کی سب خوشیاں لمحے بھر میں چھن جانے کا ڈر ہو۔ ہینا نے سہیل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اسے جانے سے روکنا چاہتی ہو، مگر سہیل نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہوگا ہینا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا، مگر ہینا کے دل میں ایک عجیب سا خوف بس گیا تھا۔ سہیل اپنے والدین سے ملنے کے لیے باہر نکلا، جہاں اس کی ماں نے اسے روک کر کہا، بیٹا آج تمہارا ولیمہ ہے۔ سہیل نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، ماں، اس وقت میرے وطن کو میری ضرورت ہے۔ سہیل کا آخری جملہ ہینا کے دل میں گونجتا رہا۔ وہ دروازے پر کھڑی سہیل کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، دل میں دعائیں اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ سہیل کے جانے کے بعد ہینا خاموش ہو گئی، جیسے اس کی دنیا رک سی گئی ہو۔ اس کا دل سہیل کے الفاظ اور اس کے وطن کی محبت میں گم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ محبت کی اس راہ میں صرف خوشیاں نہیں بلکہ قربانیاں بھی شامل ہیں۔ اگلے دن سہیل وطن کی محبت کی قیمت چکا کر واپس آیا، مگر اب وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کی لاش سفید کفن میں لپیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ وہ سارے خواب بھی تھے جو ہینا نے اس کے ساتھ دیکھے تھے۔ ہینا کی محبت، ماں کی دعائیں اور باپ کا شہزادہ، آج سب کچھ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ گھر میں کہرام برپا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ہینا کی حالت ایسی تھی جیسے زندگی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ وہی ہینا جو کچھ دن پہلے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، آج اپنے سہیل کی میت کے سامنے خاموش اور بے جان کھڑی تھی۔ ہینا کے بھائی امجد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر سفید چادر ڈال دی، جیسے وہ اسے زندگی کے سب سے بڑے دکھ کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف اپنے بھائی کا دکھ اور دوسری طرف اپنی بہن کی بکھرتی ہوئی دنیا۔
اس نے نم آنکھوں سے ہینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہینا، سہیل نے اپنے جوانوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار دی۔ وہ ایک سچا ہیرو تھا۔ اس نے 100 لوگوں کی زندگیاں بچائی، لیکن آخر میں ایک معصوم بچی کو بچاتے ہوئے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ الفاظ سن کر ہینا کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ اسے بچا نہ سکی، یا شاید وطن کی محبت اس کی محبت سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کے اندر کا دکھ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ سہیل کے جنازے کے وقت ہینا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز اپنے خیالوں میں گم تھی۔ سہیل کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کے آخری الفاظ، سب کچھ ہینا کے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہینا کا دل بھی جیسے اٹھ گیا ہو۔ اس کی دنیا بکھر چکی تھی، اس کے خواب ٹوٹ چکے تھے، اور اس کا دل اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سہیل کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وطن کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ ہینا کی محبت ہار گئی، مگر وطن کی محبت جیت گئی۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، سہیل، تمہاری محبت نے میرے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا، مگر میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔